جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کلاس کی اگزامپل میں نے گروپ میں بھیج دی تھی، ان کی کچھ پریکٹس کی آپ لوگوں نے کہ ویکینڈ پہ کریں گے؟ جی جی سر، ویکینڈ پہ کریں گے۔ صحیح، چلیں انشاءاللہ آج والی کلاس کو بھی اس کے ساتھ شامل کر لیں۔ یہ اسی کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ کچھ پریکٹس آج ہوگی اور کچھ رولز انشاءاللہ اسی سے متعلق، یعنی جملہ فعلیہ کمپلیٹ کرنے سے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ویسے ہم نے شروع میں پڑھا کہ گردانے جو ہیں، فعل جو ہیں مختلف قسموں کے ہیں۔ ماضی ہے، پھر مضارع وغیرہ، امر ہے، حکم دینا، کسی چیز سے منع کرنا۔ تو افعال کی جو گردانے ہیں وہ پھر ایک دم الگ سے آئیں گی انشاءاللہ۔ لیکن چونکہ ہم نے ایک فعل کے بارے میں پہلے پڑھ لیا ہے، ماضی کے بارے میں، تو ہم اس سے جملہ بنانے کے مختلف انداز جو ہیں ان کی پریکٹس کر لیتے ہیں، تاکہ ہمیں بعد میں صرف افعال کی گردانے وغیرہ پڑھنی پڑے، جملہ بنانے کا طریقہ جو ہے اس کی ہم پہلے سے مشق کر چکے ہوں، تاکہ جیسے جیسے ہمیں الفاظ اور گردانے معلوم ہوتی جائیں گی اسی طرح سے ہم جملوں کی پریکٹس کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو جملہ فعلیہ بنانے کے متعلق ہم نے اس کے تین حصے پڑھے: فعل، فاعل اور اس کے بعد مفعول۔ کل ہم نے سب سے آخر میں یہ پڑھا کہ اگر ایک فعل لکھا ہے اور اس کے بعد ایک لفظ ایسا آ رہا ہے جس کے اوپر زبر ہے، لفظوں میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے، یعنی کسی کا نام یا کوئی اس میں ظاہر موجود ہے اور اس پہ زبر ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کا فاعل ضمیر ہے، چھپی ہوئی ہے، اور اس کا مفعول لفظوں میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو وہ جملہ مکمل ہوگا، ہمیں فاعل کو الگ سے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ بعض اوقات ترتیب تو یہ ہے کہ پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول آئے گا۔ ایک صورت ایسی ہے جس میں مفعول پہلے ہی آئے گا ہمیشہ، اور فاعل بعد میں آئے گا۔ وہ صورت یہ ہے کہ مفعول جو ہے جس پہ فعل واقع ہو رہا ہے وہ کوئی ضمیر ہو، وہ کسی کا نام نہ ہو۔ جیسے اردو میں ہم اس کی مثال لکھتے ہیں کہ عمر نے اس کو دیکھا۔ دیکھیں اس جملے کے اندر دیکھنا تو ایک فعل ہے، اور دیکھنے والا جو ہے فاعل وہ عمر ہے۔ ترکیب کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ پہچان کریں گے کہ فعل، فاعل اور مفعول کون سا ہے۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے پھر ہم اس سے عربی کا یا اردو کا جملہ بنائیں گے۔ تو یہ ہو گیا فعل، یہ ہو گیا فاعل۔ اب جس کے بارے میں فعل واقع ہو رہا ہے نا، کہ اس کو دیکھا، وہ کوئی کسی کا نام نہیں ہے، وہ کوئی اس میں ظاہر نہیں ہے جسے ہم لفظوں میں لکھ سکیں، وہ ہے ضمیر۔ اب جب یہ ضمیر مفعول بن رہی ہے نا، فعل، فاعل، مفعول، جب ضمیر مفعول بنتی ہے نا تو پھر ضمیر کی سیکنڈ کیٹیگری یوز ہوتی ہے۔ میں نے فعل ماضی کی گردان میں آپ کو بتایا کہ جو ضربتا، ضربتما، ضربتم کے آخر میں تا، تما، تم کی جو ضمیریں لگ رہی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں ضمیر مرفوع۔ یہ ہوتی ہیں ضمیر مرفوع، اس کو کہتے ہیں۔ مرفوع کیوں کہتے ہیں؟ میں نے بتایا، رفع یا ضمہ کہتے ہیں پیش کو، اور یہ پیش اصل میں فاعل کی علامت ہے۔ تو جو ضمیر مرفوع ہوتی ہے نا، ہوا، ہما، ہم، یا انتا، انتما، انتم، یہ ضمیر مرفوع اکثر کیا بنتی ہے؟ فاعل۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، ہم نے ہوا کو فاعل بنایا، یا کو فاعل بنایا، اور انتا، انتما کو فاعل بنایا۔ لیکن یہ جو مفعول ہے، مفعول کی ضمیر کا نام ہوتا ہے ضمیر منصوب، اس کو ہم ضمیر منصوب کہتے ہیں، اور نصب عربی میں کہتے ہیں زبر کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ضمیر منصوب ہے، دوسری کیٹیگری کی ضمیر ہے، وہ اکثر مفعول بنے گی۔ یہ دونوں طرح کی ضمیریں میں اسم کی بحث میں جب ہم نے ضمیر کے بارے میں پڑھا تھا تب بتا چکا ہوں، ان میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے، صرف چند ایک لفظوں کا فرق ہے۔ وہ یہ کہ ویسے تو مکمل وہ کلاس اگر ضمیروں والی دیکھ لیں گے تو اچھے سے ان کی پریکٹس ہو جائے گی، اس کلاس کو دوبارہ سے سن لینا چاہیے، لیکن اشارتاً میں یہ بتا دیتا ہوں کہ ضمیر مرفوع میں جہاں تا، تما، تم، تی، تما، تننا آ رہا ہے، وہاں پہ ضمیر مرفوع میں آئے گا کا، کما، کم، اور کی، کما، کننا۔ تو چھ تو یہ لفظ ہے، وہاں تا کی جگہ پہ منصوب کے اندر، یعنی مفعول والی منصوب ضمیروں کے اندر تا کی جگہ پہ کاف آتا جائے گا۔ اور جو ہوا، ہما، ہم والی ضمیریں ہیں، ان میں ہما اور ہم تو ویسے ہی رہیں گے، لیکن
جو پہلی اور چوتھی ضمیر ہے یعنی ہوا اور ہیا، ان کو ہم لکھتے ہوئے منصوب کے اندر ہوا کی جگہ پہ صرف ہو لکھیں گے اور ہیا کی جگہ پہ ہا الف ہا لکھیں گے. یعنی یہ جو اس کو کا لفظ ہے، اگر یہ اس نے ہوتا، فاعل ہوتا، تو ہم اسے لکھتے ہوا. لیکن اب مفعول کے اندر وہ آ گیا کہ اس کو دیکھا گیا، تو اب اس ضمیر کو ہم ہوا کی بجائے ہو کی طرح لکھیں گے. اور ان دو ضمیروں میں نام کے اعتبار سے فرق انگلش میں سمجھاتا ہوں، یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتی ہیں اٹیچڈ ضمیریں جو کسی فعل کے ساتھ مل کے آتی ہیں، اور ایک ہوتی ان اٹیچڈ ضمیریں جن کو ہم الگ سے لکھ سکتے ہیں. جو فاعل کی ضمیر ہوتی ہے نا، ہوا ہما، یہ کسی کے ساتھ اس کا لفظ کا ملنا ضروری نہیں ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جملہ بنائیں، ہم نے اس میں پڑھا اللہ هو الغفور، اب ہوا کسی لفظ کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، ہوا کو الگ سے بھی ہم لفظوں سے باہر بھی لکھ سکتے ہیں. ایسا تو ہو سکتا ہے کہ ضربہ کے اندر بھی ہوا چھپا ہوا ہے اور الگ سے بھی ہم نے لکھ دیا ہوا کو اللہ هو الغفور. لیکن یہ جو ہو، ہما یا کا کما کی ضمیریں ہیں، ان کو ہم الگ سے یوز نہیں کر سکتے کہ کم کی ضمیر مبتدا بن رہی ہے، کم کی ضمیر خبر بن رہی ہے، کم جو ہے وہ فاعل بن رہا ہے. ایسے نہیں ہوتا. کم کو فعل کے ساتھ ہمیشہ یا اسم کے ساتھ ملا کے لکھا جاتا ہے. تو چونکہ ان کا کسی لفظ کے ساتھ ملا ہونا ضروری ہے، بس اسی وجہ سے ہمیں اس کو فاعل سے پہلے لکھنا پڑے گا فعل کے ساتھ ملا کے. تو پھر ان کی ترتیب یہ بن جائے گی کہ پہلے فعل، اس کے بعد اٹیچ ضمیر جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی مفعول کی، ہو اور کا کم ولی، اور اس کے بعد ہمیں لفظوں میں کیا کرنا پڑے گا، فاعل کو لکھنا پڑے گا. اب ہم اس مثال کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ ترتیب سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. دیکھنے کے لیے فعل آتا ہے را، یہ تھا فعل. یہ اصل میں چھوٹی یا کے اوپر جو کھڑی زبر ہوتی ہے یہ الف کے اکول ہوتی ہے. یعنی ہم کسی اور انداز میں جب اسے لکھیں گے تو یہ الف کی طرح لکھنے میں آئے گی. ضروری نہیں کہ یہ ہمیشہ یا کے ساتھ ہی ہو، یہ الف کے ساتھ بھی آ جائے گی، واؤ کے ساتھ بھی آ سکتی ہے کھڑی زبر، اور یا کے ساتھ بھی آ سکتی ہے. لیکن اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ الف کا الف کے اکول ہوتی ہے. پڑھنے میں یہ بھی را ہے، اگر ہم اس کو الف کے ساتھ لکھ دیں تو بھی پڑھنے میں یہ را ہی پڑھا جائے گا. تو را کا مطلب ہوتا ہے دیکھا. عمر نے دیکھا، تو آگے ہم لکھ دیں گے عمارو، را عمارو. یہاں الف میں لگا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو ذہن میں رکھیں. را عمارو، عمر نے دیکھا. لیکن اب آگی ضمیر کے اس کو، تو ہمیں یہاں پہ ہو نہیں لکھنا. اگر ہم یہاں لکھیں گے نا را عمارو ہو، تو یہ جملہ ٹھیک نہیں ہوگا. اگرچہ یہ ضمیر ہے اور ضمیر منصوب کی ہے، ہمیں اس ہو ضمیر کو را کے ساتھ ملا کے لکھنا پڑے گا. اس صورت میں ہم یا کو ہٹا دیں گے، یہ الف کے اوپر حمزہ لگا دیں گے جیسے لکھا ہوا ہے، اور اس کے آخر میں ہو لگا دیں گے. را ہو عمارا کیا بن جائے گا، رآہ عمرہ. ترجمہ کرتے ہوئے ویسے ہی ہوگا. اور ہمیں یہ پتہ کیسے چلے گا یہ مفعول بن رہا ہے، اس لیے کہ مفعول کی ضمیر اس کے ساتھ مل کے آتی ہے اور فاعل سے پہلے آتی ہے. رآہ عمرہ. اب آپ اس کی باقی افعال کے ساتھ بھی پریکٹس کر سکتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ فاعل لفظوں میں آئے گا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فاعل بھی ضمیر ہو اور مفعول بھی ضمیر ہو. اب جو ہم نے یہ والی اگزامپل پڑھی ہے نا، اس میں مفعول تو ضمیر میں آ رہا ہے اور فاعل لفظوں میں آ رہا ہے. اس سے پہلے جو ہم مثالیں پڑھتے رہے ہیں اس میں فاعل بھی لکھا ہوتا تھا، مفعول بھی لکھا ہوتا تھا. اب ہم نے ان دونوں میں سے ایک چیز کو کیا کر دیا، ضمیر بنا دیا، اور دوسرے کو لفظوں میں لکھ دیا. اب اگلی اگزامپل میں ہم فاعل بھی ضمیر میں لکھیں گے اور مفعول کو بھی ضمیر میں لکھیں گے. اور اب ہم اگزامپل بنائیں گے اس میں فاعل اور مفعول دونوں کو ہی ضمیر بنائیں گے. وہ یہ کہ اس نے، اس ایک شخص نے اس کو مارا. ٹھیک ہے. اب اس میں اس نے فاعل، اس کو مفعول اور مارنا فعل. سب سے پہلے آ گیا ضربہ. اب بتائیں کہ ہمیں فاعل کو کیسے لکھنا ہے اور مفعول کو کیسے لکھنا ہے. جب یہ ضمیروں میں آ گیا نا تو مفعول پہلے آئے گا. تو اسے لکھنے کی کیا ترتیب آئے گی، مفعول کو پہلے کیسے لکھیں گے. ضرب
ज़रबहु, जी, ज़राबाहु। ज़राबाहु और उसने, अब यहां पे कौन सी जमीर आएगी? उस एक मर्द ने उस एक मर्द को मारा। ज़रबहु में सारा कुछ नहीं आ गया, ज़रबा में वो ज़मीर है हुआ की, और जी हु में जी, बिल्कुल दो, बिल्कुल। ये फिर ये तो पूरा वर्ड हो गया ना। गुड। जी, बिल्कुल ऐसे ही है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जुमला मुकम्मल हो गया, ठीक है। जी तो जी। आपने अगर फाइल और मफूल दोनों जमीर के अंदर है ना, तो फिर आपने उसमें तीसरी चीज सर्च नहीं करनी, क्योंकि जब फाइल जब भी गायब होगा लफ्जों से, तो उसके बारे में आप अपने जहन में रख लें कि ऑटोमेटिकली वो फेल के साथ खुद ब खुद शामिल होगा बगैर लिखे। जब वो जमीर फाइल जमीर बन रही है, तो हमें उसे किसी सूरत में भी लिखने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ही क्या होगा, फेल में मौजूद हो। और बस एक मफूल की जमीर हमें वो फाइल फेल के फौरन बाद उसके साथ मिला के लिखनी है। तो जरा बहू का खुद ब खुद तर्जमा यही हो जाएगा कि उस एक मर्द ने उस एक मर्द को मारा। अब जब ये हो जाएगा कि उसने की बजाय उन दोनों ने, तो अब हम फेल को क्या करते जाएंगे, तस्निया जमा बनाते जाएंगे, और मफूल एक ही रहेगा ना कि उसको मारा। लेकिन अगर यहाँ पे डबल आ जाता है या जमा आ जाता है कि उन दो लोगों ने उसको मारा, उन सब लोगों ने, तो उसकी लिखने की तरतीब यही होती जाएगी कि हम फेल को ज़रबाहु, तस्निया जमा वाला बनाते जाएंगे। जरा बाहू और जरा बूहू, ठीक हो गया ऐसे। जरा बाहू और जरा बूहू। अब इसकी पूरी गिरदान पढ़ लें। जरा बाहू, जरा बाहू, ताकि ये वाली जमीरें भी साथ शामिल हो जाएं। जरा बाहू, जरा बाहू, जरा बूहू, जरा बत हु, जरा बताहू, जरब नहू, ठीक है। इसी तरह जरब तहू, क्या बनेगा, जरबता हूँ, ज़रबतुम, जरब तो माँ हूँ। ज़रबतुमाहु, ज़रबतुम। जी, और जरब तो मुंह हूँ। यहाँ पे आके एक चीज और समझने वाली है, वो ये, जरब तो मुंह में हम ये करेंगे, असल लफ्ज तो ये बन रहा है जरब तुम और आखिर में हूँ, जरब तुम और आखिर में हूँ। दो तीन लफ्ज ऐसे हैं जिनमें लिखने का तरीका जो है अरब चेंज करते हैं आसानी की गर्ज से। वो ये होता है कि ये लफ्ज है जरब तुम हु, तो ये बोलने में मुश्किल होता है कि हा को अलग से बोलना पड़ता है, जरब तुम हु। तो उसका तरीका उन्होंने ये इख्तियार किया कि ये जो मीम साकिन है ना, आप उसके बाद एक वाव लगा दें, तो वो इस जरब तुम वाले लफ्ज को बोलते हैं जरब तुम मुंह। क्या बोलते हैं? ज़रबतुमु, तुम सब ने उसको मारा, उसको वो जरब तुम की जमीर को तुमू बना देते। क्या करते हैं? जरब तुम को जरब तुमू। और इसके अंदर भी आपको नजर आ रहा होगा कि जमा के लफ्ज के अंदर अलिफ आता है। जरा बू जब हम लिखते हैं तो हम वाव के बाद एक अलिफ भी लगाते हैं, लेकिन जब उसके अंदर जमीर लगेगी ना हु वाली, तो तब हम अलिफ भी नहीं लगाएंगे। ये भी उसी तरह है जैसे जरब तुम मुंह। तो जरा बूहू, जरब तुम मुंह, उन्होंने इन दोनों लफ्जों में एक जैसा उनको बनाने के लिए, आसान करने के लिए, ये तरीका इख्तियार किया कि वहां पे वाव लगाएंगे और अलिफ भी हटा देंगे और वहां पे मीम को भी हटा देंगे। तो जमा का लफ्ज चाहे थर्ड पर्सन के लिए हो या सेकंड के लिए हो, उसे इसी तरह ही पढ़ेंगे, जरा बूहू, जरब तुम मुंह, ठीक है। बाकी सारे लफ्ज फिर उसी तरह से हो जाएंगे, ज़रबती और ज़रबतुमा और ज़रबतुन्नहु, ठीक है। अब आखिर में दो लफ्ज और रह गए जिसके साथ हमें या जमीर लगानी है और ना जमीर लगानी है। उनके अंदर एक जो है फिर मुश्किल होती है बोलने में, वो ये कि जब हम बोलेंगे ना ज़रबतु, ये तो लफ्ज वाहिद वाला आ रहा है ना। जब जमीर आएगी, अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, हु की जमीर के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जुमले को उसको की बजाय तुम्हें लगा लेते हैं कि तुम्हें मारा, यानी मफऊल की जो जमीर है, पहले तो हम फेल को करते जा रहे थे ना चेंज, जरबता जरबतुमा जरबतुम। अब हम जमीरों को चेंज करके देखते हैं। लफज एक ही रहेगा ज़राबा, और जमीरें उसके साथ चेंज करते जाएं। ज़राबा हु, ज़राबा हुमा, ज़राबा हुम, ठीक है। ज़राबा हा, क्योंकि हु की जगह पे क्या आ जाएगा, हिया की जगह हा आ जाएगा, ज़राबा हा।
ضربا ہما، ضربا ہننا. اور پھر جب کاف کاف کی ضمیریں اس کے ساتھ لگیں گی، ضربا کا، یعنی مفعول کے اندر یہ والی ضمیریں لگا کے دیکھتے ہیں. ضربا کا، ضربا کما، ضربا کم، ضربا کی، ضربا کما، ضربا کننا. وہاں پہ تننا کی جگہ پہ کننا کا لفظ کاف کے ساتھ آ جائے. ان ضمیروں کے اندر آتی ہیں یا اور نا، یعنی آخر پہ کما کم کے بعد اور ہا ہما ہم کے بعد آخر میں یا اور نا ضمیریں آتی. تو وہاں پہ ضربا کے ساتھ جب ہم یا لگاتے ہیں نا، ضربا کہ اس ایک شخص نے مجھے مارا، یہ لفظ جب ہم بنانے لگتے ہیں، ضربا کا تو مطلب ہو گیا اس ایک شخص نے مارا، اور یا کے اندر متکلم کیا بن رہا ہے؟ مفعول بن رہا ہے. تو جب ہم یہ لکھتے ہیں نا ضربا اور آگے یا ساکن، تو یہ پڑھا نہیں جاتا ضربائی ضربی، اسے ہم کیا پڑھیں؟ تو پھر اس کے لیے یہ طریقہ ہوتا ہے جیسے ضربتمو اور ضربو میں ہم نے کیا، کہ جب یا متکلم کی ضمیر کو ہم کسی لفظ سے ملائیں اور وہ نہ پڑھا جا رہا ہو، پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہو، اس وقت میں نے اسم کی بحث میں بھی بتایا تھا کہ ایک چھوٹا سا نون اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے نون وقایا. یاد ہے یہ آپ کو جب اس کے بارے میں نے بتایا انی اور انا نی کے اندر، جب ہم جملہ اسمیہ میں تاکید پڑھ رہے تھے کہ انا کے ساتھ جب یا لگائیں گے کہ بے شک میں، تو ہم انی کی جگہ پہ انا نی ایک چھوٹا سا نون لگاتے ہیں. تو یہاں پہ ہم باقی سب میں تو یہی کہیں گے ذرا باہو یا ذرا باکا ذرا باکما، لیکن جب یا ضمیر آئے گی نا تو ہم اس کے درمیان ایک چھوٹا سا نون ایڈ کریں جس کے نیچے زیر ہوگی. تو ہم اسے لکھنے میں کہیں گے ضربانی. کیا بولیں گے؟ ضربانی. ضربانی، اس کا مطلب ہو جائے گا اس نے مجھے مارا. اور نا کے ساتھ جب اسے لکھیں گے تو پھر وہ ویسے ہی ہوگا ضربا نا، اس کے ساتھ ہمیں نون لگانے کی ضرورت نہیں ہے. نون صرف ایک ہی لفظ میں لگے گا، یا متکلم کی ضمیر کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ تو اس بحث کا اصل میں نام یہ تھا کہ فعل میں مفعول کی جگہ ضمائر، کہ فعل میں اگر مفعول کی جگہ پہ ضمائر استعمال ہو رہے ہیں تو وہ کون سے ہو رہے ہیں، ان کا نام یاد کر لیں. ضمیر منصوب، اور ان کی شکل دیکھ لیں کہ کاکما کم لگے گا، اور ہوا کی جگہ پہ، اور ہا ہیا کی جگہ پہ. اور دوسری چیزیں ہم نے یہ پڑھی کہ ضربتم کے ساتھ ہم تم کو تمو بنا دیں گے، اور ضربوہ میں سے الف کو ہٹا دیں گے، اور جب یا کی ضمیر آئے گی تو اس کے درمیان میں نون کو لکھیں گے. تو یہ ہے ان کے ساتھ ضمیر کا استعمال. اور ایک چیز یہ پڑھی کہ فاعل جو ہے اسے ہم تلاش نہیں کریں گے، اگر لفظوں میں نہیں لکھا تو صرف مفعول کی ضمیر فعل کے ساتھ لکھنے سے جملہ کیا ہو جائے گا؟ فعل فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کے مکمل ہو جائے. تو یہ ضمیروں کے ساتھ فعل فاعل دونوں کی صورتیں جو ہے مکمل ہوگی. اب ہم پڑھتے ہیں کہ فاعل اور مفعول کے بعد ایک اور چیز بھی جملے میں ہوتی ہے، اور اس کا نام بھی متعلق ہوتا ہے. جیسا جملہ اسمیہ میں متعلقات ہوتے ہیں اسم اور خبر کے بعد، اسی طرح جملہ فعلیہ میں بھی فاعل اور مفعول کے بعد متعلقات بھی ہوتے ہیں. اس کی مثال یہ ہے، جیسے سجدہ زیدن. اچھا، یہ متعلقات ضروری نہیں ہے کہ فاعل مفعول لکھنے کے بعد ہی ہوں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس فعل کے بعد فاعل ہو اور اس کے بعد متعلقات آ جائیں. اصل میں متعلقات اس وقت آتے ہیں جب دو چیزیں پائی جا رہی ہیں، یا تو جار مجرور آ جائیں فعل کی اندر، کیونکہ موسٹلی جار مجرور فاعل نہیں بنتے اس لیے کہ وہ حالت جر میں ہوں گے، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ حالت رفع کے اندر ہوتا ہے. اور مفعول جو ہے وہ بھی نہیں بنتے زیادہ تر اس لیے کہ مفعول بھی حالت نصب میں ہوتا ہے، اور جار مجرور جر کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں، اور اکیلا حرف جار کچھ بن نہیں سکتا کیونکہ وہ حرف ہیں، حروف جار ہے. تو پھر یہ کرتے ہیں کہ اگر تو اس کے بعد صرف فاعل کے بعد بھی پریپوزیشن کے ساتھ متعلقات آ سکتے ہیں اور مفعول کے بعد بھی آ سکتے ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے فعل کے اوپر. اگر تو فعل لازم ہے، جو ہم نے کل پڑھا کہ فعل ایسا ہے کہ جو صرف فاعل کے پتہ چلانے سے بات مکمل ہو جاتی ہے، تو آپ اس کے بعد متعلقات لگا سکتے ہیں. اور اگر فعل جو ہے متعدی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ مفعول بھی ہونا چاہیے، تو پھر متعلقات اس کے بعد آ جائیں گے. جیسے سجدہ کرنا، اب یہ ایک لفظ ہے کہ اگر ہم کہیں سجدہ زید، زید نے سجدہ کیا، تو جملہ مکمل ہو گیا. آپ کوئی اور چیز نہیں بھی لگائیں گے تو ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ زید نے سجدہ کیا. لیکن جگہ اگر بیان ہو رہی ہے کہ مسجد میں سجدہ کیا،
کسی چیز پر سجدہ کیا، تو ایسے جو لفظ ہیں پر، کسی جگہ میں، تو یہ پریپوزیشن میں آ جائے گا، تو اسے ہم مفعول نہیں کہیں گے بلکہ متعلق کہیں گے. جیسے اگر اس کے بعد لکھا ہے فی المسجد، تو اب ہم کیسے کہیں گے کہ سجدہ فعل، زید فاعل، اور فی المسجدی متعلق. متعلقات بھی فعل کے اندر آتے ہیں، اور اگر فعل لازم ہے تو وہ فاعل کے بعد آ جائیں گے، اگر فعل متعدی ہے تو وہ مفعول کے بعد آ جائیں گے. اور ان کی دو علامتیں ہوتی ہیں، ایک تو میں نے بتایا حروف جارہ ہوتے ہیں، دوسرا وہ ظرف ہوتے ہیں. ظرف کا مطلب ہوتا ہے کوئی جگہ بتا رہے ہو یا کوئی وقت بتا رہے ہو، مطلب کل یہ کام ہوا، آج ہوا، پرسوں، اگلے مہینے میں. تو جس میں وقت کی بات کی گئی ہو یا جگہ کی بات کی گئی ہو، یہاں پہ، وہاں پہ، کسی گھر کے سامنے، مسجد کی دائیں طرف، بائیں طرف، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں، یعنی جو جگہ کو بتاتے ہیں یا وقت کو بیان کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں ظرف. تو ظرف یا حروف جارہ، یہ دو چیزیں اگر آ رہی ہوں جملہ فعلیہ کی ترکیب میں، تو اسے عام طور پہ کیا بنایا جاتا ہے؟ متعلق بنایا جاتا ہے، اسے مفعول یا فاعل نہیں بنایا جاتا. جس صورت میں بنایا جائے گا، چند ایک صورتیں ہیں، وہ پھر ہم جب مفعول کی اور قسمیں آئیں گی انشاءاللہ وہاں پہ پڑھیں گے. تو یہ سمجھ میں آ گیا متعلقات کیسے ہوتے ہیں، جیسے سجدہ زید فی المسجد. ٹھیک ہے سر. سر یہ ان کی میں اور بھی جی یہ جی جی ضمیر منصوب کا ضمیر متصل، یہ دونوں ایک ہی کہلاتے ہیں ضمیروں کے نام؟ ضمیر متصل. جی متصل جو ہے نا، متصل، منفصل، اٹیچڈ اور ان اٹیچڈ ضمیروں کو عربی میں کہتے ہیں. اچھا. متصل کا مطلب ہوتا ہے اٹیچڈ، اور منفصل کا مطلب ہوتا ہے ان اٹیچڈ، جو جدا جدا لکھی. تو جو ضمیر مل کے آ رہی ہے آپ اسے متصل کہہ سکتے ہیں. جیسے ضربتا میں اگر تا جو ہے وہ فعل کے ساتھ ملا ہوا ہے، آپ اسے وہاں پہ متصل کہہ سکتے ہیں. اور ہو بھی ساتھ ملا ہوا ہے تو آپ اسے متصل کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہوا زید، وہ زید ہے، اس طرح اگر ہوا بولیں ہوا رجل، تو آپ وہاں پہ ہوا اگر الگ سے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو اسے منفصل کہیں گے. وہ ضمیروں کے نام میں شامل نہیں ہے، اس کا مطلب بس عربی میں یہ ہوتا ہے ملا ہوا ہونا یا الگ لکھا ہوا ہونا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. صحیح. جس میں منفصل لکھا ہوا نا، منفصل، تو وہ فا اور صاد کا مطلب ہے کہ وہ فاصلے پہ ہے. جو متصل ہے اس کا مطلب وہ ملا ہوا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ ہو، کما، کم ضمیر آئے گی فعل کے ساتھ، تو وہ عموماً میجورٹی ٹائم مفعول ہوگا. جی بالکل بالکل، اس کا نام ہی ضمیر منصوب ہے، اور جب نصب میں ہے تو وہ مفعول ہو سکتا ہے، فاعل نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. تو یہ متعلقات ہیں، ان کی کچھ اگزامپل بھی میں بھیج دوں گا متعلقات کی، تو آپ ان کا ترجمہ کر لیں. پریپوزیشن آپ نے دیکھی تھی کہ کون کون سے لفظ ہوتے ہیں، جیسے فی، اس کا مطلب انٹو یا ان، اور با اس کا مطلب ود، لام زیر لی اس کا مطلب فور. حروف جارہ وغیرہ کو دیکھ لیں، کیونکہ جو اگزامپل ہیں ان کو سالو کرتے ہوئے، یعنی جملہ فعلیہ میں جو متعلقات ہوں گے نا، وہ زیادہ تر پریپوزیشن کے ساتھ بنیں گے. تو آپ پریپوزیشن کے جو 8-10 لفظ ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو ترجمہ ان کا دیکھ لیں تاکہ جملے کا ترجمہ کرنے میں آسانی رہے، اس کا متعلق ترجمہ کرنے میں. انشاءاللہ. ٹھیک. اس کے بعد یہ ہے کہ اب تک جو ہم نے فاعل اور مفعول پڑھے نا، وہ ایک سنگل ورڈ تھا، ایک لفظ تھا، کسی کا نام تھا. جیسے ہم نے لکھا کہ رعا عمر نے دیکھا، یا ہم نے پڑھا کہ ضرب زید حامدا، ہم نے فاعل بھی کسی کا نام اور مفعول بھی کسی کا نام لکھا. تو بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ جو فاعل یا مفعول ہے نا، وہ مرکب بھی آ سکتے ہیں. جیسے مضاف مضاف الیہ فاعل بن رہا ہے، یا مضاف مضاف الیہ مفعول بن رہا ہے، تو اس کو دیکھ کے کنفیوز نہیں ہونا. وہی چیز جو جملہ اسمیہ کے بارے میں کل میں نے ریپیٹ کی تھی نا، وہی آپ نے یہاں پہ بھی یاد رکھنی ہے کہ خبر مرکب بھی بن سکتی ہے. تو ہم فوراً کیا کریں گے، اگر ہمیں خبر میں ایک سے زیادہ لفظ نظر آ رہے ہیں تو ہم ان کی چاروں مرکبات میں ترکیب دیکھیں گے اور پتہ چلائیں گے کہ یہ کون سا مرکب ہے، اس مرکب کو کیا بنا دیں گے، خبر. اسی طرح ایسا ہو سکتا ہے کہ فاعل کے اندر بھی ہمیں 2 لفظ نظر آ رہے ہیں، اور پہلا جو ہے وہ نکرہ ہے، دوسرے پہ زیر نظر آ رہی ہے. تو ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ پہلا تو فاعل ہو گیا تو مفعول پہ زیر کیسے آ گئی. جب ایک سے زائد لفظ ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں وہ مرکبات میں سے تو نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 لفظ ہوں اور وہ مرکبات کی چاروں قسموں میں سے کوئی بن رہے، کیونکہ فاعل مرکبات میں بھی آ سکتا ہے،
مفعول بھی مرکبات میں سے آ سکتا ہے. اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ زید کا بھائی خوش ہوا. تو آپ دیکھیں کہ خوش ہونا ایک فعل ہو گیا, لیکن فاعل کون ہے؟ زید کا بھائی. زید کا بھائی, زید کا بھائی کا جو لفظ ہے یہ پورا ہی کیا بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے, لیکن ہے یہ مرکب اضافی. لکھتے ہوئے ہم نے پہلے تو فعل لکھ دیا فریحہ, فرحت خوشی کو بولتے ہیں فریحہ. اس کے بعد ہمیں یہ نہیں لکھنا پڑے گا اخن, فریحہ اخن, نہ یہ لکھنا پڑے گا فریحہ زیدن, بلکہ پورا اس طرح کر کے ترجمہ کریں گے, بھائی پہلے اور زیدن بعد میں, فریحہ اخو زیدن. اخو کے اوپر میں نے واو کیوں لگایا؟ کیونکہ میں نے بتایا تھا اخن کا جو لفظ ہے بھائی والا وہ فاعل کی حالت میں واو کے ساتھ آئے گا, مفعول کی حالت میں الف کے ساتھ آئے گا, اور مضاف الیہ کی شکل میں زیر کے ساتھ آئے گا. تو یہاں پہ زید کا بھائی یہ لفظ اصل میں فاعل بن رہا ہے, تو ہمیں اخن کا لفظ کیسے لکھنا چاہیے؟ واو کے ساتھ. اور زیدین پہ زیر آئی ہے مضاف الیہ کی وجہ سے. مضاف اور مضاف الیہ دونوں جو ہیں وہ مل کے کیا بن جائیں گے؟ فاعل بن جائیں گے. اگر ایسا ہو رہا ہو کہ ہمیں زید کا بھائی یہ لفظ مفعول بنانا پڑے تو پھر ہم یہاں پہ اخا زیدن لکھیں. ٹھیک ہے, جیسے یہ رآہو لکھا ہوا, اسی ایگزامپل کو آپ نوٹ کریں کہ اگر ضمیر یہاں نہیں لکھی ہوئی, میں کہتا ہوں کہ عمر نے زید کے بھائی کو دیکھا, عمر نے زید کے بھائی کو دیکھا, تو رآ عمرو کا مطلب عمر نے دیکھا زید کے بھائی کو. اب یہاں پہ اخو نہیں آئے گا بلکہ آئے گا اخا زید, کیونکہ اب یہاں پہ وہ کیا بن گیا؟ مفعول بن گیا. ٹھیک ہے, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ فاعل یا مفعول دونوں کیا ہیں؟ مرکبات کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں. اور مرکبات کون کون سے ہیں؟ یا وہ مرکب اضافی, یا مرکب توصیفی, یا اشاری. اور اسی طرح عدد کی صورت میں بھی آگے لکھا ہو کہ اتنی چیزیں ہیں جن کو دیکھا, میں نے 4 چیزوں کو دیکھا, آگے وہ عدد جو ہوگا, وہ جو گنتی ہوگی, وہ مفعول بن سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن سر مرکبات میں بھی ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پہلا جو مرکب کا پہلا ورڈ ہے وہ اگر اس میں مرفوع ہے تو وہ فاعل ہے, وہ رول وہی ہوگا, لیکن آپ نے ہاں جی بالکل رول وہی مرکب ہوگا, ہاں لیکن اپلائی صرف مضاف پہ ہوگا, اپلائی اس کے پہلے حصے پہ ہوگا. نہیں ٹھیک پہلے ہے, کیونکہ جو دوسرا حصہ ہوتا ہے, جو مرکبات کا سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے نا, وہ فرسٹ کے تابع ہوتا ہے, وہ اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے. مضاف الیہ جو ہے اس پہ تو ہمیشہ زیر آئے گی, لیکن اعراب کا پتہ ہمیں مضاف سے چلے گا. اسی طرح موصوف صفت میں سے بھی ہم موصوف کو دیکھیں گے, صفت آلریڈی اس کے مطابق ہوگی. جی بالکل صحیح. تو آج یہ چیزیں جو ہے سمجھ لی آپ نے انشاءاللہ. ان کی ایگزامپل جو ہیں ان کو دیکھیں کہ متعلقات, اور اس سے پہلے ضمیریں, اور اس کے بعد مرکبات, یہ 3 چیزیں ہیں. ان کا عنوان یہ ہے, نمبر 1 مفعول کے اندر, فعل کے اندر مفعول کی جگہ پہ ضمائر کا استعمال. نمبر 1 اس کی ایگزامپل ہے, اس کی پریکٹس کرنی ہے. نمبر 2 جملہ فعلیہ میں متعلقات کو کیسے لے کے آتے ہیں اور ان کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں, 2 چیزیں. نمبر 3 فاعل یا مفعول کی جگہ پہ مرکبات کا استعمال. تو ان 3 طرح کی چیزوں کو جو ہے اچھی سے نوٹ کریں, اور ان کی کچھ ایگزامپل 4 5 5 ان کا ترجمہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ. جو آج ہم نے پڑھا ہے جی میں مختصر. بھیجتا ہوں ابھی انشاءاللہ, جی بالکل. اس کی ایگزامپل میں بھیجتا ہوں انشاءاللہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.